جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملا، شاہ محمود قریشی کو بہت بڑا ریلیف ملا، پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملا۔ آج کا دن عمران خان، شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دن۔ سپریم کورٹ نے سنگین دفعات والا کیس، آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا کیس، سزائے موت اور عمر قید والا کیس، سائفر کیس اڑا کر رکھ دیا۔ سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لی سپریم کورٹ نے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے، آج جب سماعت شروع کی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ہوا، اور جو ہوا وہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتا دیں کہ ایک اور اسی 3 رکنی بینچ نے ایک اور کیس بھی سنا، ایک اور سماعت بھی کی، اور وہ تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور وہاں بھی تحریک انصاف کو بظاہر وقتی طور پر بہت بڑا ریلیف ملا۔ تحریک انصاف گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلے کا انتخابی نشان نہیں مل رہا، ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے امیدوار جو کاغذات نامزدگی لیتے ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں پر کریک ڈاؤن جاری ہے، ہمارے امیدواروں کو حراست میں لیا جا رہا ہے، ہمارے امیدواروں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بلایا جائے۔ الیکشن کمیشن آیا، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو ریمارکس دیے، وہ کانوں میں دھواں نکال دیا ان ریمارکس نے الیکشن کمیشن کے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، نگران حکومت الیکشن کمیشن نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، ایک سیاسی جماعت مطلب تحریک انصاف کو الگ کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک کی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے جب یہ کہا تو الیکشن کمیشن کو یقین نہیں آیا ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، بظاہر جو حالات ہیں، لیول پلینگ نہ ملنے کا تحریک انصاف کا الزام درست لگتا ہے۔ تمام آئی جیز کو کہا جائے تحریک انصاف کو تنگ نہ کریں۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود بولے، ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کر سماعتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ کا کنڈکٹ ہے؟ آپ نے الیکشن نہیں کرانے؟ جسٹس اطہر من اللہ برہم ہوئے الیکشن کمیشن پر۔ کوئی بھی آپ پر اعتماد نہیں کرتا، تو اس کی وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات سب کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے، آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ کہا، جو نامزدگی فارم جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، ان شکایات پر آپ نے کیا کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ بولے، لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اگر سیاسی جماعتوں کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا، الیکشن کمیشن ایم پی اوز کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ حالانکہ اب تو الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا، الیکشن ضابطہ حیات جاری ہو چکا، سیاسی سرگرمیوں کی آغاز ہو چکا، تو پھر یہ ایم پی اوز آرڈرز کے ذریعے گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس بولے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھیں تحریک انصاف کے وکیل، اور مل کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ ان کی شکایات دور کریں۔ اس کے بعد تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے حکام مل کر بیٹھے، اور تحریک انصاف کے مطالبے پر الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی حکومتوں کو خط لکھا اور کہا ہنگامی طور پر انہیں آرڈر پاس کروائے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان سے کاغذات نامزدگی نہ چھینے جائیں۔ اب تحریک انصاف نے کہا ہے کہ
اگر دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کو حراست میں لیا گیا، تو ہم توہین عدالت کا کیس لے کر دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب آ جائیے واپس سائفر پر۔ سائفر کیس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم کیا گیا کیس ہے۔ اس میں شک 5، شک 9، شک 34 شامل کی گئی ہے، اور یہ بڑی سنگین شکیں ہیں۔ اس کے تحت اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے۔ اعظم خان مرکزی گواہ تھے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ 27 گواہ اعظم خان کے علاوہ اور ہیں، اور ایک آڈیو بھی آ چکی تھی، جس مبینہ آڈیو جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں اعظم خان کو کہ لیٹس پلے آن اٹ، کہ سائفر جو آیا اس پر اب کھیلتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور اپنی اپوزیشن کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی، تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی، ضمانت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے کہ فیصلے کے خلاف فیصلہ معطل کیا جائے، مطلب ضمانت دی جائے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی درخواست، تو سپریم کورٹ میں گئی تحریک انصاف اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی، اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا وہ کمال ہی ہوا۔ ذرا سنیے، کیس کی تفتیش ہی ٹھیک نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں جب کیس 3 رکنی بینچ بیٹھا، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور سامنے ایف آئی اے کے وکیل، حکومتی پروسیکیوٹرز کھڑے ہوئے اور ججز نے سوال پوچھنا شروع کیا، تو کسی کے پاس، حکومتی وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ایسا لگا بلکہ ججز نے کہا کہ کیس کی تو آپ نے تفتیش ہی ٹھیک نہیں کی، کہ اور آپ نے کیس مفروضوں پر بنایا ہے آپ نے۔ اعظم خان کہاں گم شدہ تھے، کہاں گئے، کیسے آئے، کیا شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے، 1 ماہ کیوں خاموش رہے، 1 ماہ بعد بیان کیوں دیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ کیس کی تفتیش کیوں نہیں ٹھیک کی، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ کیس مفروضوں پر کیوں بنایا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اعظم خان کہاں گم ہوئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ کس نے اٹھایا، کہاں لاپتہ ہوئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے تھے، 1 ماہ خاموش کیوں رہے، 1 ماہ بعد بیان کیوں دیا، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ 7 ماہ بعد ایف آئی آر کیوں درج ہوئی، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ سزائے موت، عمر قید والی دفعات کیوں لگائیں، وجہ بتائیں، کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیل کے پاس۔ ثبوت دے دیں کہ اتنی سنگین دفعات لگا دیں آپ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر، کوئی ثبوت تو ہوں گے، کوئی جواب نہیں تھا۔